آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. اب آپ یہ دیکھیے سنیے کہ آج کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا کیا گیا ہے. نارملی کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے اس طرح کے ہوتے نہیں ہیں. آج کا سنیے کیا کہا گیا, اس کا خلاصہ مفہوم. کہا گیا پچھلے کچھ دنوں میں سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے امن و امان کی صورتحال پیدا کی گیا. ابھی دیکھیں کہ یہ یعنی کہ آج آرمی چیف کی قیادت میں سارے کور کمانڈرز مل کر بیٹھے ہیں اور ابھی ان کا سینس ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے. اور ظاہر جب سیاسی مفادات کی بات ہو رہی ہے تو اس میں کسی اور پارٹی کی بات نہیں ہو رہی, ظاہر تحریک انصاف کی بات ہو رہی ہے. کہا پچھلے کچھ دنوں میں جو کچھ ہوا وہ باقاعدہ منصوبہ بندی, باقاعدہ پلان کے تحت کیا گیا. یہ ہو نہیں گیا بلکہ کیا گیا. آگے اس کی تفصیلات بتائیں. کہا شہداء کی تصاویر کی بے حرمتی, تاریخی عمارات کا جلانا, فوجی تنصیبات میں توڑ پھوڑ, یہ سب کچھ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا. اور کیوں کیا گیا یہ بھی بتایا انہوں نے. ان کے خیال میں کیا ہے, فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچا کر فوج کو جذباتی رد عمل پر اکسانے کی کوشش کی گئی. یعنی کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیا اس لیے گیا تاکہ فوج اس پہ ریئیکٹ کرے. یہ فورم یعنی کہ کور کمانڈرز کانفرنس سخت ترین ممکنہ انداز میں, یعنی جتنا بھی سخت انداز پاسبل ہے, جتنے بھی سخت الفاظ پاسبل ہیں, یہ فورم سخت ترین ممکنہ انداز میں فوجی اور دیگر تنصیبات پر حملے کی مذمت کرتا ہے. آگے کہا مسلح افواج کی صفوں میں, رینکس اینڈ فائلز میں ان واقعات سے متعلق شدید غم اور غصہ پایا جاتا ہے. یہ بھی کہا کہ ان تمام واقعات سے متعلق ناقابل تردید شواہد حاصل کیے جا چکے ہیں. اور اب کیا, ان شواہد کی بنیاد پر مسلح افواج خوب جانتے ہیں کہ ان واقعات کے منصوبہ ساز کون ہیں, ان واقعات کے اکسانے والے کون ہیں, اور ان واقعات کی حوصلہ افزائی کرنے والے مجرم کون ہیں. لہٰذا اس حوالے سے ابہام پیدا کرنے کی ساری کوششیں بیکار ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بیانات آ رہے ہیں نا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے ابہام پیدا کرنے کی ساری کوششیں بیکار ہیں. تو اب کیا ہوگا, ذمہ داروں کے خلاف تمام متعلقہ قوانین بشمول پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کاروائیاں کی جائیں گی. فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے مجرموں سے کسی صورت تحمل نہیں برتا جائے گا. بیرونی سپانسرز اور اندرونی سہولت کاروں کے ذریعے افواج کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اس کا مقصد افواج اور عوام کے درمیان اور افواج کی صفوں کے اندر دراڑ پیدا کرنا ہے. ان پروپیگنڈا کرنے والوں کو پاکستان کے عوام کی مدد سے شکست دی جائے گی جو ہمیشہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. سوشل میڈیا قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھی قانون کو حرکت میں لایا جانا چاہیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام سے ترجیحی بنیادوں پر نمٹنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز قومی اتفاق رائے پیدا کریں. عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے, معاشی استحکام کے لیے اور جمہوری عمل کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز اتفاق رائے پیدا کریں. اتفاق رائے پیدا کرنے کی ایسی کسی بھی کوشش کو افواج پاکستان کی مکمل حمایت حاصل ہوگی. آخر میں کہا افواج پاکستان عوام پاکستان کی حمایت سے دشمنان پاکستان کی تمام ناپاک کوششوں کو ناکام بنائے گی انشاءاللہ. یہ کور کمانڈرز کانفرنس کے جو پریس ریلیز سے اس کے چنیدہ حصے ہم نے آپ کو بتائے. اب ذرا بریگیڈر صاحب پہلے آپ سے آغاز کر لیتے ہیں. اس میں ایک آرمی ایکٹ کی بھی بات ہوئی ہے, تو یہ آرمی ایکٹ کا سے یعنی اگر کسی کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلے یا کسی اور دفعہ کے تحت مقدمہ چلے تو کیا فرق ہوتا ہے دونوں میں؟ دیکھیں, آرمی ایکٹ جنرلی از فار دا یونیفارم پرسن, لیکن اس میں بھی جو سویلینز آ کے ایسپنج میں جس طرح گورنمنٹ کے ایجنٹس ہیں یا ٹیررزم کر رہے ہیں ان کو آپ سپورٹ کرتے ہیں, کچھ سیکرٹ بتاتے ہیں جس سے پاکستان کی سیکورٹی کو تھریٹ ہوتا ہے, دین دے فال ان آرمی سیکرٹ ایکٹ آلسو. اچھا, لیکن جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس میں ظاہر ہے کہ اٹ از فار آل سویلین آل اوور پاکستان. گورنمنٹ آفیشلز دے کینٹ گو ٹو دا پروہیبٹڈ بلڈنگز, آرمی انسٹالیشن جیسے جی ایچ کیو میں گئے ہیں, آرمی ہاؤس میں گئے ہیں, یہ ایئر فورس کے ایریا میں گئے ہیں, دے فال ان دس کیٹیگری. اب دا اونلی تھنگ یہ ہے کہ اس کو بڑے احتیاط طریقے سے اس کو دیکھا جائے گا. ہو آل آر انوالوڈ, کون رنگ لیڈرز کون سے, انسٹیگیٹر کون سے, پلانرز کون سے, ایگزیکیوٹر کون سے. یہ نہیں کہ ہر ایک کے خلاف لگ جائے گا, بٹ دے ہیو ٹو ویری سلیکٹڈ جو اس میں جنہوں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے.
Rest they will tend to the according to the Pakistan law. اچھا بیٹے صاحب میں آپ سے دوبارہ ایک منٹ میں آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف آپ کے مائک میں ذرا کیونکہ وہ میں پوچھوں گا آپ سے کہ آرمی ایکٹ کے تحت کسی کے خلاف مقدمہ ہو تو کیا پھر فوجی عدالت میں چلے گا. لیکن بھٹی صاحب آپ کا تجزیہ کیا ہے اس پریس ریلیز کے بعد؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ چونکہ پریس ریلیز کے بیشتر حصے میں میں نے پورا خلاصہ پڑھ دیا ہے, بیشتر حصے میں ظاہر ہے اٹ از مطلب کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے جج کرنا کہ تحریک انصاف کے خلاف بات ہو رہی ہے ظاہر ہے, اور ایک حصے میں یہ بھی لکھا ہے کہ جناب سب مل کے بیٹھے ہیں. آپ کس حصے کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں اس کا مطلب تحریک انصاف کا معاملہ مزید خراب ہو گیا ہے یا کوئی ونڈو کھل رہی بات چیت کی؟ جی ڈیفینیٹلی لگ ایسے ہی رہا ہے کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرنز پہ ہیں اس وقت, اور ڈیفینیٹلی یہ تو بلا شبہ جو 8 اور 9 مئی کو ہوا ہے, جس نے بھی کیا ہے, جو بھی ملوث ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ شرمناک تھا, عبرتناک تھا. ہم ایک اپنے بھائی عثمان ڈار کے ایک گھر کا ہم اتنا سوگ منا رہے تھے کہ یہ اس طرح وہ داخل ہوئے, اس طرح انہوں نے توڑا, اس طرح سارا کچھ کیا. لیکن آپ باقی دیکھیں, آپ یہ ہمارا کیا ہے, یہ سارے ہر ایک کی ریڈ لائن ہے. فوج کی بھی ایک ریڈ لائن ہے. اگر تحریک انصاف کی ریڈ لائن عمران خان صاحب ہیں تو فوج کی بھی ہے, عدلیہ کی بھی ہے, خان کی بھی, عوام کی بھی, ہر پارٹی کی اپنی ریڈ لائن ہے. صحیح ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت برا ہوا اور عجیب و غریب ہوا اور سزا ملنی چاہیے. اور یہ اس کو چھوڑ دیجئے کہ گرفتاری غیر قانونی تھی, ڈیفینیٹلی غیر قانونی تھی. جس طرح ہوئی, وہ جس سطح پر ہوئی, وہ سارے اسپیکٹس, احتجاج بھی ان کا حق ہے, لیکن وہ جو اس طرح ہوا, وہ جو بھی جس نے بھی کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن اب کیا ہے, اب کیا ہے, اب ایشو یہ ہے کہ عدلیہ اور پی ڈی ایم یا حکمران اتحاد کے معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرنز پہ ہیں جب تک بدیال صاحب موجود ہیں خاص طور پر. اور آپ الیکشن دیکھ رہے ہیں ستمبر سے پہلے. تو مریم بیوی نے کہہ دیا نا الیکشن آپ کے جانے کے بعد ہیں. آپ کو بھی لگتا ہے کہ ابھی الیکشن نہیں ہے فی الحال؟ دیکھیے دو چیزیں, لیول پلینگ فیلڈ اور ترازو کے پلڑا برابر ہونے کا سفر شروع ہو چکا ہے. عمران خان صاحب کی گرفتاری, نائلی, اس کا کیسز 2-4 بڑے ہیں, ان کا سفر بھی شروع ہو چکا ہے, اور نواز شریف صاحب کی اہلیت اور واپسی کا سفر بھی شروع ہو چکا ہے. تو مجھے تو نہیں لگ رہا 8 اکتوبر کو الیکشن ہوتے. اللہ کرے میں غلط ہوں, ہو جائیں, لیکن مجھے نہیں لگ رہے.